الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیز طلباء، ایک بار پھر آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا استقبال ہے۔ امید کی آپ پورے چوک و چوبند کے ساتھ کتاب اور کاپی کے ساتھ سماعت فرما رہے ہوں گے۔ پچھلے سبق کے اندر وفات نبوی کے پس منظر سوالات اور جوابات کی صورت میں بتلایا گیا۔ اس سبق میں انشاءاللہ اسی کا تسلسل رہے گا اور پھر اس کے بعد مزید باتیں ہوں گی۔ تو اس سے پہلے یہ سوال ہوا تھا کہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو لے کر کیا رد عمل تھا، بتائے گا کس طرح سے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے، بلکہ آپ کا جو ریئیکشن تھا وہ یہ کہ آپ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، چنانچہ وہ تلوار لے کر لوگوں کے درمیان نکل پڑے اور یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ اسی طریقے سے اللہ کے پاس گئے ہیں، اپنے رب کے پاس گئے ہیں، جس طرح سے حضرت موسیٰ اپنے رب کے پاس گئے تھے اور پھر واپس آئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کے اندر آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے، تو جا کر کے حضرت عمر کو یقین ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آگے یہ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ریئیکشن تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیا رد عمل تھا۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے لوگوں کے اندر جو گہما گہمی تھی اور مختلف مواقع پائے جاتے تھے، لوگ ڈرے سہمے تھے، آپ نے ایک بہتر موقف اختیار کیا، جو حقیقت اور سچائی تھی اس کو علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے یقین کے ساتھ وفات نبوی کے بارے میں لوگوں کو خبردار کیا، ممبر پر چڑھ کر کے باقاعدہ آپ نے تقریر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے آپ نے دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو، اور آپ کی پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا طبتا حیا و میتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا یقین ہوا۔ ممبر نبوی پر آپ نے آ کر کے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ اس آیت کے اندر باقاعدہ آپ کی موت کی خبر دی گئی ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح موت آنی ہے جس طرح دوسروں کو موت آنی، ہر انسان کو مرنا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کے علاوہ دوسروں کو بھی مرنا ہے۔ یہ ساری آیتیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے ہمکنار ہوئے ہیں، آپ بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ اس وقت آپ عالم برزخ میں ہیں، وہاں کی زندگی بالکل الگ ہے دنیاوی زندگی سے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ برزخ کی جو زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل دنیاوی زندگی کی طرح سے ہے، تو یہ بالکل بدعقیدگی ہے، انحراف ہے اور اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ وہاں کی زندگی بالکل الگ ہے، وہاں جو زندگی ہے، جو حیات ہے، وہ بالکل دنیاوی زندگی سے الگ ہے۔ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان لوگوں کے بارے میں تم کچھ نہیں سمجھتے ہو، تمہیں کوئی شعور نہیں ہے وہاں پر کس نوعیت کی زندگی ہے، کس نوعیت کی وہاں پر نعمتیں ہیں اور کس نوعیت کی وہاں پر سزائیں ہیں جو گنہگاروں کو ملتے ہیں۔ وہ جتنا ہمیں برزخ کی زندگی کے بارے میں خبر دی گئی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ جس طریقے سے دنیاوی زندگی دوسرے زندگی کے تمام مراحل سے مختلف ہے، اسی طریقے سے برزخ کی جو زندگی ہے وہ تمام مراحل سے مختلف ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کے کئی مراحل سے گزرتا ہے اور ہر مرحلہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان سب سے پہلے عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ یہ جو عالم ارواح میں ہوتا ہے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ وہاں پر کیسے رہتا ہے
بعد والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے، چنانچہ اور اس مرحلے میں اس وقت وہ رہتا ہے، بعد کے مرحلے میں وہ کیسے رہے گا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے عالم رحم مادر ہے، انسان جو ہے اپنے باپ کے صلب سے ہوتے ہوئے ماں کے رحم کے اندر جاتا ہے، تو یہ جو عالم رحم مادر ہے، ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے، وہاں پر جتنے مہینے وہ رہتا ہے ایک مختصر زندگی ہے، لیکن وہ بالکل الگ ہے۔ وہاں پر اسے کیسی زندگی رہتی ہے، وہ دنیاوی زندگی سے اور اس سے ماقبل کی جو عالم ارواح والی زندگی ہے بالکل مختلف ہے۔ اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کہ پچھلی زندگی ہماری کیسی تھی اور اگلی زندگی کا جو مرحلہ ہے وہ کیسے ہوگی، اسے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا مرحلہ یہ دنیاوی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہے، ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو عالم برزخ اور عالم آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی اس کا جو ہے ایک طرح سے کوئی وقعت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی اور مختصر زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی۔ یہاں پر دنیا کے اندر انسان جو آتا ہے عالم رحم مادر کے بعد، یہ جو تیسرا مرحلہ ہے یہ بالکل بعد والی زندگی سے مختلف ہے، اور اس مرحلے میں رہ کر کے انسان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس سے پچھلے والا جو مرحلہ تھا اس کی زندگی کا عالم رحم مادر وہاں پر کیسے تھا اور وہاں پر اس کو اللہ کی طرف سے کیسے رزق ملتی تھی، کچھ نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے بعد والے مرحلے کے بارے میں بھی اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جب وہ چوتھے مرحلے میں جائے گا عالم برزخ میں، وہاں کی زندگی کیسے ہے اس کو وہاں رہ کر کے دنیاوی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی، اور اس کا یہاں سے تعلق بالکل ختم ہو چکا ہے، اس لیے دونوں میں کافی فرق ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ آخری مرحلے میں جائے گا جو کہ انسان کی کامل شکل ہوگی، جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی جو ہے پچھلے تمام چاروں مراحل سے بالکل مختلف ہوگی، بالکل الگ ہوگی۔ تو یہ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، ہر مرحلہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ ایسے ہی جو اگلا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے وہ بھی بالکل الگ ہے، ہر ایک میں زندگی ہے، ہر ایک کی زندگی کی نوعیت اور شکل مختلف ہے۔ ہمیں جو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو کچھ ان تمام مراحل کے بارے میں جتنا کچھ بتلایا گیا ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہر مرحلے میں زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مرحلے کے اندر جو ہے انسان موت کا انکار کرتا ہے کہ کوئی وہاں حیات نہیں ہے، زندگی کا جو ہے کوئی انکار نہیں کرتا ہے، وہاں بھی زندگی ہے، وہاں بھی لوگ جو ہے زندہ رہتے ہیں، ان کی زندگی ہے، لیکن وہ کس طرح سے زندہ رہتے ہیں، اللہ انہیں کیسے روزی دیتا ہے، اور وہ جو ہے کس طریقے سے وہاں انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کن نعمتوں میں وہ پلتا ہے اور کن سزاؤں سے وہ دوچار ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، جتنا کچھ ہمیں خبر دیا گیا ہے بالکل اتنا ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ البتہ جو چیزیں ہمیں نہیں بتلائی گئی ہیں ہم کچھ بھی اپنی طرف سے قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں اس وقت چلے گئے ہیں، اور یہ کون سا دن تھا؟ منگل پیر کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی تھی، یہ بالکل جو ہے متحقق ہے۔ چنانچہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ اس کا سادہ جواب ہے حجرہ عائشہ میں۔ آج بھی وہ حجرہ موجود ہے۔ حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے آخر میں حجرہ عائشہ میں تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز اور تکفین کا سلسلہ جو شروع ہوا کب سے ہوا ہے؟ تجہیز و تکفین کس دن ہوا؟ کس دن ہوئی تھی؟ دوسرے دن، یعنی منگلوار کو، منگلوار 13 ربیع الاول 11 ہجری، دوسرے دن تجہیز اور تکفین کا مرحلہ پیش آیا تھا۔ اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آپ کی تجہیز اور تکفین کن لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آیا؟ یہ جو تجہیز و تکفین کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا، غسل دلایا گیا، اور اسی طریقے سے
آپ کو کفن دلایا گیا، تو یہ سب کام کس نے کیا؟ تجہیز و تکفین، تجہیز و تکفین کا عمل کن لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوا؟ یہ سب نام جاننا ضروری ہے، کن لوگوں نے آپ کو غسل دیا، نہلایا اور آپ کو کفن دیا۔ تو اس میں صرف فہرست ہے اسامہ بن زید کا نام ہے، اور اسی طریقے سے فضل بن عباس، اور اسی طرح سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے لوگ کام کر رہے تھے اور ان کی رہنمائی اور گائیڈ حضرت عباس کر رہے تھے، جو کہ بزرگ شخصیت تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی۔ دیکھیے، آپ سے پہلے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی، بھتیجے کی وفات ہو گئی، لیکن جو چچا ہیں حضرت عباس ابھی زندہ ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں ان لوگوں نے یہ سارا کام انجام دیا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، حضرت عباس زندہ تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور قحط کا سال ہوا، لوگوں میں بھوکمری عام ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ، جب تیرا نبی ہمارے درمیان موجود تھا تو ہم جو ہے نبی کے پاس جاتے تھے اور آپ سے دعا کراتے تھے۔ آج ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ شخصیت ہے، وہ زندہ ہیں، ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان کے جو ہے دعا سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دعا کرے ہمارے حق میں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما۔ تو حضرت عباس نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور بارش نازل ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے اگر کوئی زندہ ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، وہ باحیات ہے، تو اس کے پاس جا کر کے دعا کرا سکتے ہیں۔ وفات پانے کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے، خواہ وہ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ تجہیز و تکفین کا عمل کن لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوا، اس میں جو ہے اسامہ بن زید ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طریقے سے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہ کام پورا ہوا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو دفن کہاں کیا گیا؟ یہ مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں عمل میں آئی، یعنی آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ بغل میں بقیع الغرقد، جس کو لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ بقیع الغرقد کے نام سے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اور مورخین نے بھی بقیع ہی لکھا ہے۔ بعد میں اہل بدعت نے جو ہے جنت البقیع کہنا شروع کیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جنت البقیع کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں جتنے لوگ مدفون ہیں سب کو گویا آپ جنت کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ اس کا حال کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ صحابہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو وہاں دفن کیا گیا ہے اور دفن کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے شریعت کے اندر ان ساری چیزوں کو خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مکہ کے اندر جو مقبرۃ المعلیٰ ہے اس کو لوگ جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو تاریخ میں مشہور ہے اور حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہوا ہے وہی لفظ کہنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی لفظ ایجاد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بقیع کو جنت البقیع کہنا اور اسی طریقے سے مقبرۃ المعلیٰ کو جنت المعلیٰ کہنا ہمارے خیال سے درست نہیں ہے، بلکہ جو معلیٰ ہے مقبرۃ المعلیٰ اس کو کہا جائے، اور جو مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے قریب جو مشرقی جہت میں، جنوب مشرقی جہت میں جو قبرستان ہے جہاں پر صحابہ کرام مدفون ہیں، اس کو بقیع غرقد کہتے ہیں۔ تو اس کو بقیع کہا جائے یا بقیع غرقد کہا جائے، جس نام سے وہ مشہور ہے، اپنی طرف سے اس کا دوسرا نام رکھنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بقیع میں دفن کیا گیا، حجرِ عائشہ میں دفن کیا گیا؟ کہاں دفن کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ عائشہ میں دفن کیا گیا ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال ہے کہ دفن کرنے کے تعلق سے کیا اختلاف ہوا؟ اصل میں یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن
کرنے کا سوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس میں لوگوں نے مختلف رائے دی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بقیع میں دفن کر دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی وفات ہوئی تھی گھر میں، تو گھر میں تو کسی کو دفن نہیں کیا جاتا ہے کہ آدمی گھر میں وفات پاتا ہے وہی گھر ہی میں دفن کر دیا جائے۔ لوگ قبرستان میں لے جاتے ہیں۔ تو ایک سادہ سا جواب تھا، اور یہی ہر لوگ کے ذہن میں تقریباً بات آئی، اکثر لوگوں کے ذہن میں، کہ بقیع میں جہاں سارے لوگ دفن ہوتے ہیں، آپ کے تمام ساتھی، آپ کے گھر والے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی آپ کی بعض بیویاں، آپ کے گھرانے کے لوگ، اور آپ کے جو صحابہ تھے، آپ کے جو جانثار ساتھی تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، وہ سارے لوگ وہیں بقیع کے اندر دفن ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے عام فہم جو سوال کا جواب ہوتا ہے اور جو ایک عام بات ہوتی ہے، وہی بات کہی کہ بقیع میں آپ کو بھی آپ کے اہل خانہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے ساتھ انہی کے پہلوؤں میں آپ کو دفن کیا جائے۔ تو یہ پہلی رائے تھی۔ دوسری رائے جو سامنے آئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسطین میں دفن کیا جائے، جہاں پر بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، بہت سارے انبیاء جہاں پر مدفون ہیں، وہاں پر آپ کو لے جایا جائے۔ کہاں پر؟ فلسطین میں۔ اس وقت فلسطین جو ہے مسلمانوں کے پاس تھا۔ تو فلسطین، کیونکہ وہاں جن لوگوں کی حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دے رہے تھے۔ اسلامی ریاست کو اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھی، اس کو وہ لوگ جزیہ دینے پر راضی تھے۔ آئلہ کی جو حکومت تھی، اور تبوک کے بعد وہاں پر جو قیدر یعنی دومت الجندل، تو یہ آئلہ یعنی فلسطین کو آئلہ بولتے ہیں، بلکہ وہ ایک لمبا علاقہ ہے، شام کا ایک بڑا علاقہ ہے، اس کو آئلہ کہتے ہیں۔ تو وہاں پر گرچہ عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن وہ لوگ اسلامی ریاست کے ماتحت تھے، اسلامی ریاست کو جزیہ دینے پر راضی تھے اور وہ دیتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلسطین میں لے جایا جائے اور ان کو وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے، جو آپ کے دیگر انبیاء ساتھی ہیں، بھائی ہیں، انہی کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ یہ دوسری رائے تھی۔ تیسری رائے آئی، یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس کی رائے ہے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تیسری رائے آئی کہ یہیں پر جہاں پر آپ کی وفات ہوئی ہے وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ انبیاء وہیں دفن کیے جاتے ہیں جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ جب حدیث آ گئی اور لوگوں نے حدیث سن لی، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کی روشنی میں وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ اس لیے دوسرا جو ہے کسی کی رائے نہیں مانی جائے گی۔ جو حدیث میں آ گیا تو اب دوسری کی رائے کہاں چلے گی؟ ہاں، اگر حدیث میں ایسی کوئی بات نہ ہوتی اور کوئی رہنمائی نہ ہوتی تو پھر جو ہے صحابہ آپس میں مشورہ کر کے یا تو فلسطین لے جاتے یا پھر بقیع میں دفن کرتے۔ یہی دو صورت ہو سکتی تھی، انہی دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کیا جاتا۔ لیکن جب حدیث آ گئی تو اس کے بعد ساری رائے جو ہے باطل ہو جائے گی۔ اور صحابہ کے اندر یہ خوبی تھی، ان کے اندر جب اختلاف ہوتا تھا اور کوئی ایک آ کر کے کوئی حدیث یا آیت پیش کر دیتا تھا، فوراً وہ اختلافات ختم ہو جاتے تھے اور اسی کی بات مان لی جاتی۔ کیونکہ ابھی سے پہلے ایک سوال گزرا تھا کہ صحابہ کا جو ہے رد عمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ حضرت عمر نے کیسا جو ہے ماحول بالکل الگ بنا دیا تھا، تلوار لے کر کے نکل پڑے تھے کہ وفات نہیں ہوئی ہے، یہ دوبارہ آئیں گے۔ یعنی یہ ایک بہت جو ہے انحراف اور بدعقیدگی اس سے پیدا ہوتی لوگوں کے درمیان، اور یہ ہوتا کہ جو ہے دوبارہ آئیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا کہ وفات نہیں پائیں دوبارہ آئیں گے۔ اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے جو ہے اس موقف کو ختم کیا اور ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کیا، منبر پر کھڑے ہو کر باقاعدہ تقریر کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد مر چکے ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تحقیق کے ساتھ آپ نے کہا قد ماتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ سن لے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔
اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، پوری آیت آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، فوراً انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور تلوار کو انہوں نے زمین پر پھینک دیا۔ تو یہ ہوتا ہے صحابہ کے بعد، دیکھیے حضرت عمر کس جلال سے نکلے تھے تلوار لے کر کے، لیکن ان کو ایک آیت مل گئی، اس آیت کو سن کر کے ان کا پورا جو ہے جلال اور ان کا وہ پورا جو ہے جلوہ ایک دم ختم ہو گیا، پورا روب وہ ختم ہو گیا، وہ غصہ بالکل جو تنتنا رہے تھے بالکل ختم ہو گیا۔ وہ آیت کے سامنے دلیل کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئے، تلوار انہوں نے پھینک دیا، اور وہ سارا بھرم اور لوگوں کے اندر جو وہ ڈر کا ماحول تھا وہ سب بالکل ختم ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ فوراً جو ہے اگر وہ حدیث سن لیتے تھے یا کوئی آیت سن لیتے تھے قرآن کی، فوراً وہ رجوع کر لیتے تھے اور پھر اس کے سامنے اپنی رائے کی وہ خود کوئی حیثیت نہیں سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاؤس امواس، یہ شاید سن 14 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عمر کے زمانے میں طاؤس امواس جو پھیلا تھا فلسطین کے علاقے میں، فلسطین فتح ہو چکا تھا، اس علاقے میں ایک بڑا طاعون پھیلا تھا اور لوگ مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا سفر کر رہے تھے اور اس شہر سے باہر آپ تھے، تو لوگوں سے مشورہ لیا، آپ دیگر صحابہ جو آپ کے ساتھ میں تھے ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے، وہاں پر جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ وہاں پر تو طاعون پھیلا ہوا ہے، وہ امواس کا سال تھا تو طاعون پھیلا ہوا ہے، وہاں کیا کیا جائے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جایا جائے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے حدیث پیش کی اور کہا کہ میں نے جو ہے طاعون کے بارے میں اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر طاعون پھیلا ہوا ہو وہاں پر نہ جایا جائے اور وہاں پر جو لوگ ہوں وہ باہر نہ نکلیں۔ اس طرح سے حدیث میں آیا ہوا ہے۔ تو پھر سارے لوگ جتنی رائے دے رہے تھے آنا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، سب لوگ خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات فوراً مان لی۔ تو ان کے درمیان جب بھی کوئی حدیث اور قرآن کی آیت کوئی پیش کرتا تھا، فوراً وہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ یہی جو ہے مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ کسی بھی معاملے میں معمولی سے معمولی بھی کوئی مسئلہ ہو، یہاں دیکھیں من شیء ہے، نکرہ اس کے اوپر من لگا ہوا ہے، اس کی نکارت کو مزید جو ہے اس کے اندر نکارت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا لفظ آتا ہے، من آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو من آیا ہوا ہے وہ فضول میں نہیں ہے، نکرہ کے اندر مزید نکارت پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی معمولی سے معمولی چیز میں بھی اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو حل کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے مسلمانوں کو اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی جو ہے بہتر ہے اگر تمہارا ایمان ہے آخرت پر اور اللہ پر، یعنی ظاہر سی بات ہے جس کا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا اللہ پر اور آخرت پر، وہی جو ہے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن جس کے ایمان کے اندر ڈھلم الیقینی کا جو شکار ہوگا، جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہوگی، وہی جو ہے قرآن اور حدیث پر مکمل بھروسہ نہیں کرے گا اور وہی جو ہے قرآن حدیث کی طرف رجوع نہیں کرے گا، اپنے معاملات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل نہیں کرے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے تمام معاملات کو حل کرتے تھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے اختلافات ہوئے، ان تمام اختلافات کو وہ صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں حل کرتے تھے۔ چنانچہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے ہی میں اختلاف ہو گیا، جب حضرت ابوبکر نے قرآن پڑھ دی، قرآن کی آیت، سارا اختلاف دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بارے میں اختلاف ہو گیا، لیکن جب ایک حدیث پیش کی گئی کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے، تو بس بات خلاص ہو گئی، وہیں پر حجرہ عائشہ میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ تو صحابہ کے درمیان انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کی ہم کچھ اور مثالیں پیش کریں گے، جو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کیسے جو قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بیان کرنا چاہیے اس کو زیادہ سے زیادہ جہاں بھی موقع ملے، کیونکہ صحابہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کا فہم اور ان کا منہج اور ان کا عمل جو ہے
رہتی دنیا تک قابل اقتداء ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے آپ طلباء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے اساتذہ سے سیکھیں، جو صحیح منہج جو سکھاتے ہیں اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور میڈیا کے جتنے بھی ذرائع اور اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان سب کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ صحابہ کے فہم کو، ان کے عمل کو، ان کے منہج کو پھیلاؤ۔ اسی میں بھلائی ہے، اور یہی جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور یہی صحیح دین ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع۔ اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپورٹ آئی پلس ٹی وی، ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔